مشکاۃ المصابیح بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے سلسلے میں، فاخبرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی اس بات کی، انہ عذاب، بے شک یہ عذاب ہے، یبعثہ اللہ علی من یشاء، اللہ تعالی اس کو بھیجتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے مومنین کے لیے۔ لیس من احد یقع، دیکھو آگے کہیں الا آئے گا تو لیس نافیہ اور الا ان دونوں کو ہٹا کر ترجمہ کریں گے، ترجمہ ہوگا لیس من احد یقع الطاعون، کہ جس جگہ میں طاعون واقع ہوا ہو، فیمکث فی بلدہ، پس وہ شخص جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا ہو وہ ٹھہرا رہے اسی شہر میں، صابراً صبر کرتے ہوئے، محتسباً ثواب کی امید کرتے ہوئے، یعلم یہ جانتے ہوئے، انہ لا یصیبہ کہ بے شک وہ نہیں پہنچے گا اس کو، الا ما کتب اللہ لہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس کے لیے، یعنی اللہ وہ جانتا ہے کہ بے شک اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچے گی جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا اس کے لیے، تو کیا ہوگا، الا کان لہ مثل اجر شہید، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر شہید ہے، شہید کے ثواب کے مثل ہے۔ تو آپ کو میں نے وہ جو 30 40 42 جو بتائے ہیں شہادت کے، ان میں سے ایک شہادت والا یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوا ہے کہ طاعون میں انتقال کرنے والا، وائرس پھیلنے میں انتقال اگر کوئی کر جاتا ہے ایمان والا تو وہ اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے ثواب کی چیز ہے، شہادت کی چیز ہے۔ وعن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید سے روایت قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعون رجز، کہ طاعون ایک عذاب ہے، اور ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، جس کو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر، او علی من کان قبلکم، یا اس شخص پر جو تم سے پہلے تھی، اس قوم پر جو تم سے پہلے تھی۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، پر جب تم سنو کسی زمین میں اس کو مطلب کہ وہاں پر طاعون پھیل چکا ہے، تو اصولی بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر وائرس طاعون پھیل جائے تو اصولی بات ہے فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، تو تم وہاں پر نہ جاؤ، ایک تو وہاں جاؤ نہ، جسے لاک ڈاؤن ہم لوگ بولتے ہیں، اور یہ ہوا ہے چونکہ اس کا ثبوت حدیثوں کے اندر ہے لاک ڈاؤن کا، جس ایریے میں یہ طاعون وائرس پھیل جائے اس کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا، لاکڈ ہو جائے گا وہ علاقہ، وہاں سے آئیں جائیں نہ، اگر آئیں گے جائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ فلا تقدموا علیہ، اور یہ بات 1400 سال کے بعد اس دنیا والوں کو اب کورونا وائرس کی وجہ سے سمجھ میں آئی کہ لاک ڈاؤن بھی کوئی چیز ہے، حالانکہ یہ حدیثوں کے اندر بہت پہلے سے لکھت میں ہے۔ فلا تقدموا علیہ، تو جب وہاں پر طاعون پھیل جائے، وائرس پھیل جائے، وبا پھیل جائے تو اس جگہ نہ جاؤ۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور جس زمین کے اندر یہ پھیلا ہے، جس علاقے چھیتر کے اندر پھیلا ہے، وَأَنْتُمْ بِهَا، اور تم وہاں پر ہو، تو فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ، تو بھاگ کر کے وہاں سے باہر نہ نکلو، وہاں سے بھاگو مت، باہر والے اس علاقے میں نہ جائیں، اس علاقے والے باہر نہ آئیں، چونکہ باہر والے علاقے میں جائیں گے تو ان کو وہ طاعون لگ سکتا ہے، اسی طریقے سے وہاں والے باہر آئیں گے تو ان کو اور لوگوں کو لگے گا۔ متفق علیہ۔ دیکھیے جی، اس طاعون کی ابتدا جو ہوئی ہے، شروعات جو ہوئی ہے، وہ بنی اسرائیل پر ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل نے جو خباثتیں اور جو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے اپنے اوپر سرکشیاں اور نافرمانیوں کا مظاہرہ کیا تھا، تو اس مظاہرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے کے اندر طاعون اور وائرس کو بھیج دیا تھا۔
ایک منٹ، ایک کال اور لگے گی، رک جائیے، ایک کال رہ گئی۔ دیکھو جی، سمجھ گئے جی آپ بات؟ تو بنی اسرائیل پر ان کی خباثتیں، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر وائرس، طاعون، وبا بھیج دی گئی تھی۔ یہ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے، قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے حدیث قدسی ہے، یہ بات حضور کر رہے ہیں، لیکن فرمان عالی شان اللہ کا ہے، یعنی اللہ رب العزت بول رہا ہے، اور کلام پاک کی آیت یہ ہے نہیں۔ اگر کلام پاک کی آیت ہو اللہ بات کرے تو وہ تو کلام پاک ہی بن جائے گا، لیکن حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اذا ابتلیت عبدی، جب میں کسی بندے کو بحبیبتیہ، دو اس کی محبوب چیزیں یعنی آنکھیں، اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو مبتلا کرتا ہوں مصیبت نے اس کی دو محبوب چیزوں کو لے کر، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کو لے کر، ثم صبر، پھر وہ صبر کر لیتا ہے، عوضتہ منہا الجنت، تو میں اس کے بدلے میں اسے اس کے عوض میں جنت دے دیتا ہوں۔ یرید عینیہ، ارادہ کر رہے تھے اس کی دونوں آنکھوں کا، دو محبوب چیزوں سے مراد دونوں آنکھیں، دونوں آنکھیں اللہ نے کسی کی لے لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دینا چاہتا ہے۔ رواہ البخاری۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے، ما من مسلم یعود مسلما عود غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک۔ یہ مشہور روایت ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے صبح میں، تو فرشتے شام تک، حتی یمسیہ، شام تک اس پر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اور اگر شام میں عیادت کر لے، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ، تو فرماتے ہیں حتی یصبح، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے اندر باغوں میں ہوگا۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ، اور اس کے لیے باغات ہوں گے، فی الجنتی، جنت کے اندر۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ عن زید بن ارقم قال، فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، قال عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینی، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت کی اس درد کی وجہ سے جو میری آنکھوں میں تھا۔ آنکھوں کی تکلیف پر بھی عیادت کرنی چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب نہیں آنکھوں کا ہی تو مرض ہے، ویسا مرض نہیں ہے، نہیں، جو بھی بیماری ہو محرم کے حساب سے جائیں، یا غیر محرم ہو تو اس سے ڈائریکٹ نہ جائیں، اپنے مردوں کے ساتھ جائیں، بھائی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، ان کے ساتھ جا کر کے ایک سائیڈ میں بیٹھیں، اور ان کے جو گھر کے افراد ہیں وہ مرد حضرات سے جو ہے مل لیں گے، یہ اصول ہے، وہ ان کی عورتوں سے ملیں۔ عیادت میں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ سامنے جا کر کے بیٹھا جائے، اس سے حال چال پوچھا جائے، اگر اس کے گھر بھی آپ پہنچ کر کے اس کے جو گھر والے ہیں ان سے آپ نے حال چال پوچھ لیا، عیادت کا ثواب مل گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بیمار ہے سخت، اسے پوری رات کا جاگا ہوا ہے، ابھی نیند آئی ہے صبح میں بڑی مشکل سے، اب آپ عیادت کے لیے پہنچ گئے، اب جاتے اسے پھر سے اٹھا دیا، تو وہ اور الٹا بیمار ہوگا۔ تو اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ اگر کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہاں عیادت کے لیے گئے ہیں، اگر وہ آدمی سویا ہوا ہے یا لیڈیز ہے وہ سوئی ہوئی ہے، اس کو قطعا نہ اٹھائیں، ناجائز ہے اس طریقے سے اٹھانا، اس طریقے کی عیادت جس کے اندر اٹھانا پڑے، یہ ناجائز ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ بس جائیں، جو اس کے گھر والے ہیں ان سے حال چال پوچھ لیں، بات ختم، ہمارا کام ہو گیا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضا،
جو شخص کے وضو کر لے، جو شخص نے وضو کیا فاحسن الوضوء، اور وضو کو بڑے اچھے طریقے سے کیا، وعاد اخاہ المسلم، اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، محتسبا ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو کیا ہوگا؟ بعد من جہنم، جہنم سے اسے دور کر دیا جائے گا۔ کتنے سال کی مسافت؟ مسیرت 60 خریفا، 60 سال کی مسافت کے بقدر، 60 سال تک جتنا آدمی چل کر کے پہنچے گا، تو اتنے سال کی مسافت کی دوری تک جہنم سے دور ہو جائے گا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلمہ، جو شخص بھی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے جائے، فیقول، اور یہ اس کو پڑھے، 7 مرات، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ اس دعا کو وہاں جانے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا شفیہ، اللہ سے نہیں، بس ان یشفیک، یہاں تک کی ہے دعا، الا شفیہ الا ان یکون قد حضر اجلہ، فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہاں یہ کہ اس کی موت کا وقت ہو۔ آپ نے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھا، یہ آدمی ٹھیک ہونا ہی ہونا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت نہ ہو۔ اگر اس کی موت ہی کا وقت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ موت تو لا مرض ہے، لا علاج مرض ہے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ موت آ جائے تو آدمی کھڑے سے گر جائے، بس جی۔ دیکھیے جلالین شریف دیکھیں آپ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، ایت لا تصلوا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز قطعا نہ پڑھو، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں کلام پاک نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کے بعد میں ایک صحابی نے دعوت کی صحابہ کی، اور اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، چونکہ شراب کی حرمت کا حکم اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے۔ ویسے تو 4 اسٹیپس ہیں، لیکن آپ 3 اسٹیپس ذہن میں رکھو۔ دیکھیے سب سے پہلی اسٹیپ یہ آئی کہ صحابہ کرام نے آ کر کے آپ نے دوسرے پارے کے اندر بہت وضاحت سے آپ کو میں نے ذکر کیا تھا، خالی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، سوال کرتے ہیں صحابہ کرام آپ سے، اے اللہ کے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں یہ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں۔ تو یہاں آگے جو جواب دیا گیا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، ابھی حرام قرار نہیں دی گئی تھی۔ تو بعض صحابہ کرام نے تو اس بات کو سمجھ لیا، جب اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، تو اس کا مطلب آئندہ چل کر کے یہ حرام ہو سکتی ہے، رک جانا چاہیے۔ بہت سارے صحابہ رک گئے تھے اس سے، حالانکہ ابھی حرام نہیں تھی۔ دوسری اسٹیپ یہ ہے آپ کے سامنے، کیا ہوا تھا؟ عصر کے وقت میں، عصر مغرب کے بیچ میں ایک دعوت کی گئی، صحابہ نے صحابیوں کی دعوت کی، بعض صحابی نے کچھ صحابہ کی دعوت کی، وہاں پر دعوت وغیرہ ساری چیزیں کھائی گئی، تو شراب بھی پی گئی وہاں پر، چونکہ جائز تھی اور اس میں حرام ہونے کا کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ابھی یہ تو حرام جب ہو گئی، اس کے بعد سے ایک گھونٹ بھی نہیں پیا صحابہ نے، وہ اطاعت والے تھے، ابھی جائز تھی تو لہذا سب کچھ چلا۔ اب یہ ہونے کے بعد میں نماز کا ٹائم آ گیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ایک صحابی کو آگے بڑھا دیا گیا، انہوں نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ یہ سورت پڑھی، لا اعبد ما تعبدون، اس میں لا اعبد کی جگہ لا چھٹ گیا نشے کی وجہ سے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ معنی پورے کے پورے الٹے ہو گئے۔ بھئی اگر لا اعبد ما تعبدون پڑھیں گے، ترجمہ ہوگا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اس کا لا ہٹ گیا، اعبد ما تعبدون ہو گیا، میں ان بتوں کی عبادت کرتا ہوں جس کی اے کافرو تم عبادت کرتے ہو۔ اب بتائیے کتنا بڑا انتر ہو گیا، تو نماز ٹوٹ گئی۔ ایسی خطا غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب جب یہ حالت پیش آئی تو اللہ کا حکم آیا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نماز نہ پڑھو اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، من الشرابی، شراب سے، شراب کا نشہ یا اس طرح کوئی بھی چیز نہیں۔ اب آ جائیے
اب یہاں سے بہت سارے صحابہ نے حساب لگا کر کے دیکھا کہ اگر ہم نے ظہر سے بعد میں شراب پی لی تو عصر تک نشہ نہیں اترے گا، لہذا ظہر عصر کے بیچ میں نہیں پی۔ عصر سے لے کر عصر کے بعد اگر ہم نے شراب پی لی تو مغرب تک نشہ نہیں اترے گا، اس لیے عصر مغرب کے بیچ میں نہیں پی سکتے۔ مغرب عشاء کے بیچ میں پی لیں گے تب جو ہے عشاء میں نشہ نہیں اترے گا، تو مغرب عشاء کے بیچ میں نہیں پی سکتے۔ تو ظہر سے لے کر کے عشاء تک تو پینے کا حساب نہیں بنا۔ اب 2 وقت بچے، ایک عشاء سے لے کر کے فجر تک کا، اس میں اگر پی لی تو صبح تک نشہ اتر جائے گا، اور ایک صبح فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک کا۔ ان 2 وقتوں میں جو ہے سمجھ میں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں اب ظہر سے فجر سے لے کر کے صبح کی نماز کے بعد سے لے کر کے ظہر تک اس لیے نہیں پی پاتے تھے کہ اس وقت میں اپنے کام میں رہا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے۔ اب لے دے کر کے عشاء سے لے کر کے فجر کے 20 کا ٹائم بچا، اس آیت کے بعد میں 4 جگہ سے رک گئے سوائے ایک جگہ کے۔ تو اب جب یہ رک گئے، اب یہ 2 اسٹیپ ہو گئی۔ اگلی تیسری اسٹیپ 7ویں پارے کے اندر آئے گی، اس کے اندر اللہ نے پھر صاف طور پر حکم دے دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، پلید ہے، ناپاک چیز ہے، شراب فاجتنبوا، یہ حرام ہے، اس سے اب تم دور رہو۔ اب یہ آخری حکم آیا اس کی حرمت کا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے گھر میں رکھی ہوئی شراب اڑیل دی، بہا دی۔ کسی کے ہاتھ میں گلاس تھا، اسے خبر لگی کہ ایسے ایسے حکم آ چکا ہے، چونکہ 4 وقت تو پہلے سے ہی ٹھہر گئے تھے یہ لوگ، اب ایک ہی وقت تھا عشاء سے لے کر کے فجر کے 20 کا، تو لہٰذا صحابہ کرام نے پھر کلیتاً اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلا حکم آیا کہ بھئی اس میں نقصان ہے، فائدہ کم ہے اس میں، تو کچھ لوگ تو یہی رک گئے، ابھی حرام نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حکم آیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، تو 3 ٹائم تو ویسے نہیں پی سکتے تھے، ظہر عصر کے بیچ میں، عصر مغرب کے بیچ میں، مغرب عشاء کے بیچ میں، کیونکہ ٹائمنگ کم ہے، اور چوتھا ٹائم جو فجر سے لے کر کے ظہر تک اس میں کام دھام کیا کرتے، تو مغرب سے عشاء سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم رہ گیا، اس میں جو ہے پی لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، اس سے دور رہو۔ اس طرح سے پھر کلیتاً یہ حرام ہو گئی۔ سمجھ میں آگی جی بات یہ شراب والی؟ امتحان میں آ سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اب دیکھیں لِأَنَّ سبب نزولها، اس لیے کہ اس کا سبب نزول، شان نزول اس کا صلاۃ جماعت فی حالت السکر، نشے کی حالت میں پڑھی گئی جماعت سے نماز کا ہے۔ جماعت سے نماز آپ سے میں نے بتا دی، مغرب کی نماز پڑھائی تھی ایک صحابی نے، اور عصر مغرب کے بیچ میں دعوت چلی، دعوت میں سب کچھ چلا، لہذا مغرب میں خطا ہو گئی۔ لا اعبد ما تعبدون کے اندر فرماتے ہیں حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جب تک نہ قریب آؤ نماز کے نشے کی حالت میں، جب تک کہ تم جان لو اس چیز کو جو تم پڑھ رہے ہو، کہہ رہے ہو، ولا بأن تصحوا، یہاں تک کہ تم صحیح یہاں تک کہ تم جان لو اس بات کو کہ تم کیا صحیح پڑھ رہے ہو۔ لا اعبدو کی جگہ اعبدو زبان پر آ گیا، لہذا وہ تو معاملہ خراب ہی ہو گیا۔ ولا جنبن، اور تم نماز کے قریب نہ جاؤ حالت جنابت میں بھی، علاج او انزال ونصبہ علی الحال، اس کا نصب جو ہے حال کی بنیاد پر ہے، وہو یطلق علی المفرد وغیرہ، اور اس کا اطلاق کیا جاتا ہے مفرد غیر مفرد پر۔ الا عابری سبیل، فرماتے ہیں مگر ہاں یہ کہ مجتازی سبیل، طریق راستے کا، مسافر چلنے والا، ای مسافر ہے، مگر یہ کہ مسافر کے لیے کچھ گنجائشیں ہیں۔ مسافر کے لیے آئی گنجائش آگے، کیا گنجائش ہے اس کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے پانی مل نہیں رہا ہے تو تیمم کی اس کے لیے گنجائش آئے گی۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی تم حالت جنابت سے تم غسل کر لو، تب تم فلکم، تو تمہارے لیے گنجائش ہو جائے گی، ان تصلوا، نماز پڑھنے کی۔ واستثنی المسافر، اور مسافر کا استثناء کیا گیا، لأن له حکما آخر، اس لیے کہ اس کے لیے دوسرا حکم ایسے آتی اور عن قریب وہ آئے گا۔ وقیل، کہا گیا المراد النہی عن قربان مواضع الصلاۃ، فرماتے ہیں
کہ منع ہے نماز کی جگہوں کے قریب جانے سے، ایل مساجد مساجد کے قریب، یعنی حالت جنابت میں ان جگہوں پر نہیں ان جگہوں کے قریب نہیں جا سکتے۔ نماز کی جگہوں کے قریب جانے سے حالت جنابت میں منع ہے، غسل کی حالت میں منع ہے۔ ایل مساجد یعنی مسجدوں سے دور رہیں۔ الا عبورها من غیر مقصد، مگر یہ کہ کوئی خاص ضرورت ہو، راستہ ہی وہ ہو اور کہیں جانے آنے کی گنجائش ہے ہی نہیں، تو وہاں سے بغیر ٹھہرے، من غیر مقصد بغیر ٹھہرے جلدی سے گزر جائیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ مرضاً فرماتے ہیں اور اگر تم مریض ہو، يَضُرُّهُ الْمَاءُ اور پانی تمہیں نقصان دے رہا ہو تو تیمم کریں گے، آگے آ رہا دیکھو۔ او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، ای مسافرین یا تم مسافر ہو، وانتم جنبون اور حالت جنابت میں ہو گئے، او محدثون یا آپ کا وضو نہیں ہے، یا تو حالت جنابت کے اندر ہیں یا وضو نہیں ہے، او جاء احد منکم من الغائط فرماتے ہیں یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، واش روم سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا وضو تو ہے نہیں۔ اب هو المکان المعد غائط، اس مکان کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جو تیار کیا گیا لقضاء الحاجت، قضاء حاجت کے لیے، بیت الخلاء ہے اس سے مراد۔ او احدث، یا حالت حدث کے اندر یعنی بے وضو ہو۔ او لامستم النساء، وفی قرات بلا الف فرماتے ہیں لامستم اور لمستم دونوں قراتیں ہیں، وکلاہما دونوں کے دونوں، بمعنی من اللمس، لمس کے معنی ہے چھونے کے معنی ہے، وہو الحس اور وہ حس ہے، وہو الحس بالید اور وہ ہاتھ سے چھونا ہے۔ قالہ ابن عمر فرماتے ابن عمر نے فرمایا، وعلیہ الشافعی اور اسی مسئلے پر امام شافعی ہیں، والحق بہ، یہ جیم ہے یا ہاں ہے ذرا دیکھیو، ہاں جیم ہی ہونا چاہیے اوپر والے میں، وہو الجس یہ ہے، والحق بہ الجس بباقی البشرۃ فرماتے ہیں اور لاحق کیا اس کے ساتھ نے باقی کھال کو بھی، وعن ابن عباس وهو الجماع فلم تجدوا ماء، پس جب وہ نہ پائیں پانی کو، پس جب پانی کو نہ پائیں تطہرون بہ، تو پاکی حاصل کر لیں اس کے ذریعے سے، کہ ایسا پانی جس سے پاکی حاصل کریں، لصلاۃ نماز کے لیے، عبادت طلب کرنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد بھی نہ ملے پانی، تفتیش کرنے کے بعد بھی پانی نہ ملے تو کیا ہوگا، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَىٰ مَا عَدَا الْمَرْضَىٰ، اور وہ لوٹے گی اس کی جانب جو بیماری کے علاوہ، بیمار بھی نہیں ہے لیکن پانی بھی نہیں ہے، بیمار ہے اور پانی بھی ہے، پانی نقصان دے گا تب بھی تیمم کی گنجائش ہے، تو بیمار کے علاوہ کا ہے یہ مسئلہ، اور پانی مل نہیں رہا ہے، 1-2 میل تک ڈھونڈ لیا لیکن ہے ہی نہیں پانی آس پاس کہیں، تو فتیمموا فرماتے ہیں اقصدوا، ارادہ کرو تم، تیمم کرو تم، بعد دخول الوقت، وقت کے داخل ہونے کے بعد، صعیدا طیبا ترابا طاہرا، پاکیزہ پاک مٹی سے، جس جگہ پر تیمم کی جا رہا وہ مٹی پاک ہونی چاہیے۔ فَاضْرِبُوا بِهِ ضَرْبَتَيْنِ فرماتے ہیں پھر 2 ضربے مارو، 2 ضربے، دیکھو 3 فرض ہوتے ہیں اس کے اندر، ایک تو تیمم یعنی نیت تو اس کے اندر خود بخود ہے ہی فرض، نیت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا، تیمم کے معنی قصد ہی کے ہے، ارادے ہی کے ہے، تو ایک تو نیت فرض ہو گئی، اس کے بعد 2 ضربے ہیں، 2 مرتبہ زمین پر ہاتھوں کو مارنا ہے۔ ہاتھوں کی مارنے کی شکل یہ ہے کہ سامنے مٹی پر پہلے دونوں ہاتھ رکھ دو، اس کے بعد ہلکے ہلکے سے ہاتھوں کو جو ہے جھاڑ دو، اس کے بعد میں چہرے پر پھیرنا ہے، پورے چہرے پر، جیسے پانی جہاں جہاں تک پہنچتا ہے صحیح طرح سے اپنے ہاتھوں کو وہاں تک بالکل جو ہے پھیر لینا ہے۔ تو ایک ہو گئی ضرب، دوسری ضرب پھر ایسی رکھو، ہاتھ مٹی پر ہاتھ مارو، پھر سے ایسے ہی، پھر اسے جھاڑ لو جو مٹی آ گئی ہاتھ کے اندر، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مار کر مٹی کو جھاڑنا ہے، دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر نہیں جھاڑنا۔ اب اس کو بعد جو ہے پہلے سیدھا ہاتھ پر رگڑے گا الٹا ہاتھ کو، پھر سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رگڑیں گے، یعنی جیسے جو ہے کیا بولتے ہیں، دونوں ہاتھوں کا ہم مسح کرتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں جہاں تک، وہاں تک اچھے طریقے سے دونوں ہاتھ پھیر لیں گے، انگلیوں کے بیچ میں خلال بھی کر لیں گے، بس یہ ہو گیا تیمم، نیت کر کے یہ 2 کام کر لیں گے تیمم ہو گیا۔ اسی کو کہا اللہ نے فامسحوا بوجوہکم، پس اپنے چہروں پر مسح کر لو، ایک ہو گیا، وایدیکم اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، دونوں فرض ہو گئے، مع المرفقین منہ دونوں کوہنیوں سمیت، ومسح یتعدی بنفسہ اور مسح کرے گا اور اپنے آپ پر جو ہے لگائے گا، فرماتے ہیں وبالحرف
اور کونوں کو بھی مسح کرے گا. کونوں کو بھی مسح کرے گا، جو بھی انگلیاں وغیرہ کے اندر خلال وہ سب چیزیں کرے گا اچھے طریقے سے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، عفوا غفورا، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. یہ ہے جی، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. نہیں سمجھے؟ بس معطا امام محمد، یہ کتاب الصلاح میں باب القنوت فی الفجر، صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان. یہ بھی عام طور پر مردوں کے لیے ہے. جماعت سے نماز ہوتی ہے، اور جماعت سے نماز میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھ لیں. جب جماعت سے نماز ہوتی ہے، امام صاحب آگے ہوتے ہیں اپنے جگہ مصلی پر، اور پیچھے لوگ کھڑے رہتے ہیں مقتدی حضرات بہت سارے. تو پہلی رکعت پوری ہو گئی، پہلی رکعت پوری ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورت پڑھی، اس کے بعد رکوع کر لیا. رکوع سے اب جو کھڑے ہوئے ہیں ہم دوسری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں، اب کھڑے ہی رہنا. یہاں سجدے میں نہیں جانا ہے، سجدے میں نہیں جانا ہے. یہاں کھڑے کھڑے ایک دعا ہم کو پڑھنی ہے، اسی کو کہتے ہیں دعائے قنوت. کیا کہتے ہیں اسے؟ دعائے قنوت. اور لمبی چھوٹی دونوں طرح سے ہے یہ، بعض بڑی لمبی لمبی ہیں دعائے قنوت، بعض بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں. مختصر سے مختصر کیا ہے؟ مختصر سے مختصر یہاں یہ پڑھنی، جو پیچھے کھڑے ہو تو آمین کہیں گے آہستہ آہستہ، اور امام صاحب یہ پڑھیں گے اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہاں آمین کہیں گے سب پیچھے چپ کے. وعافنی فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. یہ سب سے مان لیجئے کہ بالکل چھوٹے سے چھوٹا ہے، اور اس سے بڑے بڑے ہیں، پھر بہت بڑے بڑے بھی ہیں. پھر سن مائی بات نہیں، اس کو پڑھیں گے. اب سجدے میں جائیں گے، سجدے دونوں پورے کر کے اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پوری کر کے دونوں طرف سلام پھیریں گے، نماز پوری ہو جائے گی. یہ فجر کے اندر ہی پڑھنے کا اصول ہے، اور اس طریقے سے ہے. اسی کا بیان دیکھو یہ کیوں ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ. یہ دعائے قنوت فجر کی نماز میں دعائے قنوت امام صاحب پڑھتے ہیں، باقی آمین کہتے ہیں. کیوں ہے یہ دعائے قنوت؟ یہ دعائے قنوت صرف اس لیے ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، علاقے چھیتر میں، دور دراز میں، دنیا میں کہیں بھی، تو ہم اللہ سے ان بدبختوں کے خلاف بد دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو دق اور پریشان کیا ہوا ہے. جیسے فلسطین کا مدعا تھا تو اس کے اوپر بھی دعائے قنوت پڑھی گئی، اور بھی کئی موقع آتے ہیں اس پر بھی جو ہے دعائے قنوت پڑھی گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ رعل، ذکوان وغیرہ کے لیے بد دعائیں کی ہیں. جب 70 صحابہ میں سے 68 کے لگ بھگ شہید ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 68 صحابی لگ بھگ شہید ہو گئے تھے ایک جنگ کے اندر. بیر معونہ کے نام سے وہ جنگ دھوکے سے کافروں نے مار لیا تھا. ایسے ہی 10 صحابہ کو دھوکے سے جو ہے مار لیا تھا. تو یہ دو اس کی وجہ سے اسی ایک ہی مہینے کے اندر ہوا تھا یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کے خلاف بد دعا کی، نام لے لے کر باقاعدہ اس میں ہوئی. سمجھ گئے جی آپ بات؟ یہ ہے دعائے قنوت. باب القنوت فی الفجر، فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے کا بیان. ابھی قال اخبرنا مالک عن نافع قال، فرماتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ عنہ لا يقنط فی الصبح، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں پڑھا کرتے تھے دعائے قنوت کو، دعائے قنوت یا قنوت نازلہ کو صبح میں. قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا وبهذا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی،
فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عمل ہے اور یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مختلف قول میں سے ایک قول یہ ہے تو صبح کی نماز میں پڑھنے کا ثبوت دیگر روایات سے ہے، دیکھیے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک یہ قنوت نازلہ پڑھی ہے، چونکہ یہ عام تو ہے نہیں، جب کچھ مصیبت آتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، تب یہ دعائے کا نام قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا آگے دیکھیں، 1 منٹ۔ اب 2 مسئلے ہیں، ایک دعائے قنوت ہے اور ایک قنوت نازلہ ہے۔ تو دعائے قنوت فجر میں نہیں پڑھی جائے گی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ جو ہے عبداللہ بن عمر کا قول لیا ہے کہ وہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اصل میں 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک دعائے قنوت ہے اور ایک قنوت نازلہ ہے۔ تو فجر میں قنوت نازلہ کا ثبوت تو ہے، لیکن فجر میں دعائے قنوت کا ثبوت نہیں ہے۔ دعائے قنوت کا ثبوت ہمارے یہاں صرف اور صرف وتر میں ہے، تو وتر میں دعائے قنوت ہے، فجر میں دعائے قنوت نہیں ہے، لیکن فجر میں قنوت نازلہ ہے۔ جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے ایمان والوں پر تو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، وہ فجر کے اندر ہی ہے۔ باب فضل صلاة الفجر فی الجماعت و امر رکعتي الفجر، فرماتے ہیں یہ باب ہے جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں، اور فجر کی 2 رکعت یعنی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتوں کی فضیلت کے سلسلے میں۔ وبه قال اخبرنا مالک قال اخبرنا ابن شهاب عن ابی بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سلیمان ابن ابی حسمہ کو نماز فجر کی جماعت سے غیر حاضر پایا۔ فقد سلیمان ابن ابی حسمہ، حضرت عمر بن خطاب نے گم پایا، غیر حاضر پایا سلیمان ابن ابی حسمہ کو فی صلاۃ الصبح، فجر کی نماز میں غیر حاضر پایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے سلیمان ابن ابی حسمہ کو۔ وَأَنَّ عُمَرَ غَدًا إِلَى السُّوقِ، اور حضرت عمر صبح کے وقت میں غدا إِلَى السُّوقِ، صبح گئے بازار کی جانب۔ وَكَانَ مَنزِلُ سُلَيْمَانَ، اور حضرت سلیمان ابن ابی حسمہ کا گھر تھا بینا درمیان میں تھا، کہاں گیا، بین السوق والمسجد، بازار اور مسجد کے درمیان میں گھر تھا حضرت سلیمان ابن ابی حسمہ، اور صبح کی نماز میں تھے نہیں۔ تو ومر عمر علی ام سلیمان، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے سلیمان کی والدہ الشفا، ام سلیمان الشفا سے معلوم کیا، ان کا گزر ہوا وہاں سے گزرتے ہوئے، فقال، معلوم کیا، لم ارى سلیمان فی الصبح، کہ میں نے نہیں دیکھا سلیمان ابن ابی حسمہ کو صبح کی نماز میں۔ فقال، تو کہنے لگی اماں جان کہ بات یہ ہے کہ بات یصلی، ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ فغلبته عیناہ، صبح کے وقت میں آنکھ لگ گئی۔ فقال عمر، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، لأن اشہد صلاة الصبح، یہ بات کہ میں صبح کی نماز میں حاضر ہو جاؤں، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے، من ان اقوم لیلہ، یہاں کہ میں پوری رات کھڑے عبادت کروں، پوری رات کے قیام سے مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ لوں۔ کیا مطلب؟ رات بھر عبادت کر کے نوافل پڑھ کے فجر کی جماعت کی نماز چھٹ جائے، اس سے بہتر ہے کہ فجر کی جو ہے جماعت مجھے مل جائے، فرض نماز میری نہ چھٹے، چاہے پوری رات کی نوافل چھٹ جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو رات بھر کی نوافل بھی پڑھ لے، یا کم سے کم تہجد کی نوافل پڑھے اور پلس فجر کی نماز پڑھ لے، دونوں کام اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سے بہترین تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وبه قال اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع
ان ابن عمر اخبرہ عن حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں خبر دی نافع نے اس بات کی کہ بے شک حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت حفصہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں سلام اللہ علیہا نے کے واسطے سے روایت نقل کرتے ہیں، انہا اخبرت، ان کی بہن ہے، ابن عمر کی بہن حضرت حفصہ سلام اللہ علیہ، بے شک انہوں نے خبر دی اس بات کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سکت المؤذن من صلاۃ الصبح، فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے وقت میں جب مؤذن خاموش ہو جاتا، جب اذان دے کر کے مؤذن خاموش ہو جاتا تو بدأ الصبح رکع، بدأ الصبح، اچھا جی، بدأ الصبح، صبح واضح ہو جاتی، ظاہر ہو جاتی، اور رکعتین خفیفتین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے قبل ان تقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے پہلے، نماز جماعت سے نماز پڑھانے سے پہلے 2 رکعت سنتیں سب کے لیے ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ 2 رکعت سنتیں بہت اہم ہیں، بعض حضرات نے ان کو واجب تک کہا ہے، بعض حضرات نے ان 2 رکعتوں کو واجب تک کہا ہے، لہذا یہ زیادہ اہم ہے، آگے روایتیں شاید آ جائیں اس میں، دیگر کتابوں میں تو ہے وَإِن طَرَدْتُمُ الْخَيْلَ، اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تب بھی فجر کی 2 رکعت سنت نہ چھوڑو۔ قال محمد رحمہ اللہ تعالی وَبِهَذَا نَأْخُذُ رَكَعْتَانِ، فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، رکعتانی 2 رکعتیں ہیں فجر کی نماز سے پہلے، خففانی، ہلکی نماز پڑھی جائے گی، زیادہ لمبی نہیں پڑھی جائے گی، اس میں کون صورت پڑھیں گے؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں گے پہلی رکعت، دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھیں گے، یہ سنت ہے، تو ہلکی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ فجر کی 2 رکعت سنتوں میں سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھیں؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھا کرو، سنت ہے پڑھنا ان میں۔ اچھا جی، جیسے کہ وطر کے اندر 3 صورتیں پڑھنا سنت ہے، اور 3 رکعت ہوتی ہیں تو 3 صورتیں ہیں اس کے اندر، تو پہلی کے اندر جو آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجہر ما يخفى ونيسرک لليسرى فذکر ان نفعت الذکرى سيذکر من یخشى، یہ پوری صورت ہے، یہ پہلی رکعت کے اندر، اور دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، تیسری کے اندر قل هو اللہ احد۔ تو وطر کے اندر بھی ترتیب یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد، یہ پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، کوشش کرو کہ اسی کو پڑھا کرو۔ وبه قال اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر انه راى رجلا، فرماتے ہیں بے شک حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا رجلا، ایک شخص کو، رکعتي الفجر، کہ اس نے فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں پڑھی، 2 سنت رکعت، 2 سنتیں پڑھ کر کے ثم اضطجع، پھر وہ لیٹ گیا، فقال ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، ابن عمر نے معلوم کیا، ما شانہ، کیا بات ہے بھائی؟ اچھا جی، فقال نافع، میں نے کہا، میں نے کہا، حضرت نافع کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یفصل بین صلاتہ، کہ اپنی نماز کے درمیان فاصلہ کر رہا ہے، کیا مطلب؟ فجر کے فرضوں اور فجر کی سنتوں کے درمیان میں فاصلہ کر رہا ہے۔ قال ابن عمر نے فرمایا، وَأَيُّ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ، کہ سلام پھیرنے سے بڑھ کر اور کیا فاصلہ ہو سکتا ہے؟ قال محمد بقول ابن عمر، فرماتے امام محمد نے فرمایا، امام محمد فرماتے ہیں ابن عمر کے قول کے بارے میں، ناخذ، ہم اسے لیتے ہیں، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ 2 بات، اگر کسی نے تہجد پڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے جاگا ہے وہ، اور جب اذان ہو جاتی ہے فجر کی اور اذان ہوتے ہی 2 رکعت سنتیں
پڑھ لی جائیں. یہ مردوں کے لیے ہے. مستورات تو چونکہ بغیر جماعت کے پڑھیں گے مسجد میں تو وہ تو اپنا کیا نام بغیر جماعت کے پڑھیں گے اپنے گھر میں تو وہ تو ایسے ہی پڑھ سکتی ہیں. مرد حضرات کو چونکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہوتی ہے اور جماعت سے نماز لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے. اذان کے 1 گھنٹے کے بعد تقریباً نماز ہوتی ہے. تو اس کے اندر اگر وہ چاہے کہ بھئی میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، دقت ہے، نیند بھی آ رہی ہے، 2 رکعت سنت پڑھ کر کے پون گھنٹہ میں لیٹ جاؤں، پون گھنٹہ کیا 50 منٹ بھی لیٹ جاؤ جب 1 گھنٹہ ہے تو، اور 10 منٹ پہلے اٹھوں گا وضو کر کے فرض نماز ان کے پیچھے پڑھ لوں گا، تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی دقت والی بات نہیں. اور اگر دقت محسوس نہیں کر رہا تو اپنا بھی 2 رکعت سنت پڑھ کے اب 1 گھنٹے تک 2 پارے پڑھ لو، آدھے گھنٹے میں 1 پارہ آرام سے ہو جاتا ہے، 2 پارے پڑھ کے بیٹھو. یا کوئی ذکر و اذکار 3 تسبیحات جو مطلب پہلی تسبیح تیسرے کلمے کی، دوسری درود شریف، تیسری استغفار کی، ان 3 تسبیحات کو پڑھ لو. بہت ساری چیزیں ہیں پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے. تہجد کی پوری ادھوری تو خیر نہیں کہہ سکتے. پوری ادھوری کا مطلب یہ ہے کہ پوری ہے کیا. آپ کو اگر ٹائم مل رہا ہے 50 رکعت کا 50 پڑھ لیں، ٹائم مل گیا آپ کو 100 رکعت کا 100 پڑھ لیں. ایسا آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے بزرگان دین 200 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. آپ کو ٹائم ملا ہے 2 رکعت کا تو 2 پڑھ لیں. جتنی آپ نے پڑھ لی یہی ہے بس پوری. وہ جو 12 رکعت کی بات چلتی نا کہ 12 رکعت پڑھیں گے جبھی تہجد ہوگی پوری، یہ بات غلط ہے. منیمم 2 رکعت. اب مان لیجئے آپ اتنے جو ہے وضو کر کے فارغ ہو کر کے نیت باندھی، معلوم ہوا کہ 2-4 منٹ ہیں ٹائم کے ختم ہونے میں تہجد کے، تو وہاں 12 رکعتیں کہاں سے ہو جائیں گی. 2 کا ٹائم مل رہا 2 پڑھ لیا آپ نے، بس ہو گئی. آپ کو 100 کا ٹائم مل رہا آپ نے 100 پڑھ لی، ہو گئی. آپ نے پڑھی 4-5 رکعتیں، 10 رکعتیں پڑھی، 8 رکعتیں پڑھی، آپ تھوڑے تھک گئے، آپ بیٹھ جاؤ کلام پاک پڑھ لو. تو یہ ہے کہنے کا مطلب. تو پوری کا مراد جو لوگ کہتے ہیں نا 8 رکعتیں ضروری ہیں یا 10 رکعتیں 12 رکعتیں، ضروری کچھ نہیں ہے. ضروری تو تہجد ہی نہیں ہے، نفل ہے چونکہ وہ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم 12 پڑھیں گے تب پوری. بہت سنو 100 رکعتیں پڑھی، یہ آپ نے سنا ہوگا 100 رکعت پڑھنے والے بزرگان دین، 200 رکعت پڑھنے والے، تو یہ کیوں پڑھ رہے ہیں 100-200. تو جتنی اللہ توفیق دے دے اتنی زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز پڑھ کر پھر اپنا اور چیزیں آپ ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کلام پاک پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. دعا مانگ سکتے ہیں بہت بہت دیر تک. آپ نے 4 رکعت تہجد پڑھی، اوابین کی 6 رکعتیں منیمم مطلب ہوتا ہے کہ کم سے کم. باقی آگے آپ 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں. اور صبح کے وقت میں 4 ہے اشراق کی، چاشت کی جو ہے 8 سے لے کر کے 12 تک ہیں، لیکن یہ تعداد ہوتی ہے. اس میں آگے پیچھے اگر آپ نے کر لیا تو کوئی دقت والی بات نہیں. آپ اشراق کے وقت میں 50 رکعتیں پڑھ لو، چاشت کے وقت میں 20 پڑھ لو، تب بھی کوئی دقت نہیں. سمجھ جی بات. اوابین میں آپ 6 رکعت پڑھی ہیں لیکن ٹائم ایسا کچھ ہو گیا کہ معاملہ جو ہے نہیں ہو پا رہا، تو ٹھیک ہے جی 4 پڑھ لیں گے آج، 2 پڑھ لیں گے آج. کسی سے موقع مل گیا زیادہ کا تو 8 پڑھ لیں گے آپ، ٹھیک ہے نہیں. یہ ہے. دیکھو یہ تو ہو گیا یہاں تک. اللہ اکبر. یہ الگ باب ہے، باب طول القراءۃ فی الصلاۃ ما یستحب من التخفیف. نماز میں قرات کی طوالت اور تخفیف کا بیان، کہ قرات لمبی ہونی چاہیے یا مختصر. خلاصہ یہی ہے کہ فرض نمازوں کے اندر مختصر ہو. فرض نمازوں کے اندر جو پیچھے مقتدی حضرات کھڑے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کچھ کمزور سے ہیں، ان سب کی نبھ جائے، پریشانی دقت انہیں نہ آئے. اور نوافل کے اندر جتنی تمہاری مرضی، اتنا اللہ نے تمہیں دم دیا ہے اتنی پڑھو. آپ 1 پارہ 1 رکعت میں پڑھو، دوسری رکعت دوسرا پارہ پڑھو. اللہ نے خوب آپ کو جو ہے صحت دی ہے تو خوب پڑھو، کوئی دقت نہیں ہے. آپ پورے کا پورا قرآن جو ہے اگر آپ کو یاد ہے تو وہ پڑھ لو، ایک رکعت کے اندر ہی پڑھ لو. تو پرسنل میں تو کتنی بھی کم بڑھتی کر سکتے ہو، لیکن جماعت سے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مختصر کا حکم ہے، مختصر سے مختصر ہی رہے. سمجھ میں آئی بات؟ بس یہ اس کا خلاصہ، باقی روایتیں آ جائیں گی سب. چاہو تو پڑھ لو.
وبه قال أخبرنا مالك قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أمه أم الفضل أنها سمعته يقرأ. اچھا جی، حضرت ابن عباس نے خبر دی کہ ان کی والدہ ام الفضل نے سنا، یقرأ پڑھتے ہوئے سنا، والمرسلات سورہ مرسلات، ان سے پڑھتے ہوئے سن لی سورہ مرسلات. فقال تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لقد ذکرتنی، تو نے مجھے یاد دہانی کرا دی، میری یاد کو تازہ کر دیا، بقراءتک ہذہ سورۃ، تیری سورت کو پڑھنے سے. انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب، یہ وہی صورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا پڑھتے ہوئے مغرب کی نماز میں آخری مرتبہ. یہ وہ صورت ہے جو میں نے آخری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا. 29 پارے کے لاسٹ میں یہ صورت ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. یہ ہے جی، لگ بھگ 2.5 صفحے کی ہے. وبه قال أخبرنا مالك قال حدثني الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور پڑھتے ہوئے مغرب میں. سورہ طور وطور وکتاب مسطور، 27 پارے میں 2.25 صفحے کے بعد میں یہ سورت شروع ہو جائے گی، اور لگ بھگ 3.5 یا 3.25 صفحے کی ہے. یہ ہے جی. قال محمد رحمہ اللہ تعالی العامۃ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عام علماء کا قول یہ ہے، العامۃ علی ان القراءۃ، عام علماء اس بات پر ہے کہ بے شک قراءت تخفف فی صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز میں ہلکی کی جائے گی قراءت. یقرأ فیہا بقصار المفصل، فرماتے پڑھا جائے گا اس میں قصار مفصل کو. ونرى، اور ہم سمجھتے ہیں، ان ھذا کان شیئا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں، ان ھذا کان شیئا، کہ یہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی نے کبھی کیا تھا، کبھی اس طرح سے پڑھ دیا کرتے تھے آپ. فترک، لیکن بعد میں چھوڑ دیا گیا. او لعلہ کان یقرأ بعض السورۃ ثم یرکع، یا شاید کہ پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا حصہ سورت کا پھر رکوع کر لیا کرتے تھے. یہ مراد نہیں ہے کہ 3 صفحے 3.5 صفحے کی پوری جو ہے سورت آپ پڑھا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی پڑھی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی بعض سورت کا حصہ پڑھا ہو کچھ، اور پھر جو ہے آپ نے رکوع کر لیا ہو. میں بھی آپ کو 2-3 باتیں لکھواؤں گا اس میں، اسے آپ لکھنا. وبه قال اخبرنا مالک قال اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے، للناس، لوگوں کو، فلیخفف، چاہیے کہ نماز کو ہلکا کرے. فإن فیہم السقیم والضعیف، اس لیے کہ اس جماعت کے اندر، مقتدیوں کے اندر، کمزور اور ضعیف بیمار سب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ ضعیف کمزور ہوتے ہیں، وہ کبیر بڑے بزرگ ہوا کرتے ہیں. وَإِذَا صَلَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جب اپنے آپ نماز پڑھے، اکیلے میں نماز پڑھے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، چاہیں جتنی لمبی نماز پڑھے، خود تو کتنی لمبی پڑھ لو. قال محمد رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، بِهَذَا نَأْخُذُ، اور ہم اسی بات کو ہم لیتے ہیں. وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ یہی قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. صحیح بات ہے، فرض نماز میں ہلکا کرنے کا حکم ہے، اور نوافل میں جتنی چاہیں لمبی کریں، یہ اصول آ گیا. اب آپ لکھیں، دیکھیے 3 چیزیں ہیں. کیا؟ نمبر 1 طوال مفصل، نمبر 2 اوساط مفصل، نمبر 3 قصار مفصل. یہ ہے 5 نمازوں کے اندر اس ترتیب سے پڑھنا ہے. لکھ لو جلدی فٹافٹ. نمبر 1 طوال مفصل، توئے سے ہے یہ، طوال مفصل، طوال، لام کے نیچے زیر لگا دو گے تو طوال، مفصل یہ صاد سے ہے. نہیں لکھا جی؟ طوال مفصل. نمبر 2
اوساط مفصل سین سے ہے اور توئے ہے اس میں، اوساط، اوساط مفصل، تھوڑا تیز لکھو جی۔ نمبر 3 ہیں اوساط، الف واو او، سین الف سا اور توئے، اوساط مفصل، مفصل تو وہی جو پہلا آیا تھا، طوال مفصل، مفصل تو تینوں جگہ ایک سے رہے گا۔ نہیں لکھا، طوال مفصل، اوساط مفصل۔ نمبر 3 قصار مفصل، بڑا قاف صاد الف را، قصار، بڑا قاف صاد الف را، قصار مفصل۔ دیکھیے آگے لکھیں گے آپ فجر میں، نہیں پہلے یہ لکھ لو یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں۔ سورہ حجرات 26ویں پارے میں پون پارے پر ہے یہ، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج عام کے سپارے میں ہے، سورہ بروج تک کی صورتوں کو، اس میں سے کہیں سے بھی پڑھ لو۔ فجر ابھی آئے گا کس کس نماز میں پڑھنا ہے بعد میں بتاؤں گا، چاہے لکھ لو۔ لہذا طوال مفصل فجر اور ظہر میں پڑھا جائے گا، یہ ساتھ ساتھ لکھ لو تاکہ بات پوری ہو جائے۔ طوال مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو، لہذا فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھا جائے گا، یا طوال مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے، ایسا لکھ لو۔ لہذا فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے۔ نہیں لکھا جی؟ قصار مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک کی صورتوں کو، لہذا فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے۔ لکھ لیا؟ آگے دیکھو، اوساط مفصل کہتے ہیں سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک کی صورتوں کو، یہ ساری نہیں پڑھنی ہے، اس میں سے کہیں سے بھی، بیچ میں سے بھی۔ یہ تو ایک رول بتا دیا کہ یہاں سے یہاں تک کے بیچ میں کہیں سے ہی پڑھو۔ اوساط مفصل کہتے ہیں سورہ بروج سے لے کر، سورہ بروج تو آپ لوگوں کی یاد ہوگی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، یہ والی سورت سے لے کر سورہ لم یکن تک، سورہ لم یکن جو ہے سورہ قیمہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ والی سورت انا انزلناہ کے نیچے ہے۔ تو لم یکن تک، لم یکن داخل نہیں ہے، اس سے پہلے انا انزلناہ پوری سورت تک۔ لہذا عصر اور عشاء کی نماز میں، عصر اب مغرب چھوڑ دو، عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے۔ اوساط مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے، کس کس میں؟ عصر اور عشاء۔ نہیں لکھ رہے؟ نمبر 3 قصار مفصل، نمبر 3 لکھو۔ قصار مفصل کہتے ہیں سورہ لم یکن سے لے کر سورہ والناس تک کی صورتوں کو، ہو گئی پوری؟ تو 26 پارے کے پون سے لے کر کے لاسٹ تک کی ہے وضاحت۔ قصار مفصل کہتے ہیں سورہ لم یکن سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتوں کو،
نہیں لکھا جی. لہذا مغرب کی نماز میں قصار مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے. نہیں سمجھے؟ قصار مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے مغرب میں. لہذا مغرب میں قصار مفصل میں سے پڑھنا سنت ہے. آگے ایک چیز اور لکھ لو، یہ تینوں کے سلسلے میں ہے، لیکن کبھی کبھی ان صورتوں کے علاوہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. کبھی کبھی اس کے علاوہ پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. نہیں سمجھے جی؟ نہیں لکھ لیا؟ ارے سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، ان کی تفصیلات کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، سب. چلیے بس یہی سبق رہے گا.